الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله ورسوله وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے طور پر مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا اور پھر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ خواہش بہت سارے انبیاء کو بھی تھی۔ یہ ایک ایسی خواہش ہے کہ خواہش کیے بغیر ہماری خواہش پوری ہو گئی کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یوں پیدا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے اوپر پھر ایمان لانے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہ جو اس طرح جمعے میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ سنتے سناتے ہیں، کچھ سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، یہ بھی محض اللہ کا فضل و کرم ہے، محض اور محض اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق ہے، وگرنہ ہمارے ہی سماج میں، ہمارے ہی اسی معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس وقت اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے معاملات میں مشغول ہیں، اور ان کی مشغولیات نے ان کو مسجد میں آنے سے روکا ہوا ہے۔ تو اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی اعانت کے بغیر کچھ بھی میرے بھائیوں ممکن نہیں ہے۔
تو اس پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلی ایک نشست میں ہم نے معلومات کا جو بہت سارا بہاؤ ہے اور سیلاب ہے اس دور میں، اس حوالے سے کچھ سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اس آیت کو بطور اصول کے ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم نے بہت عرصہ پہلے یہ اعلان فرما دیا تھا اور یہ وضاحت اور ہدایت کر دی تھی مومنوں کو کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی خبر آئے، کسی بھی طرح کی خبر آئے، تو اس خبر کو جانچ لو، اس کی پڑتال کر لو۔ جانچنے کے بغیر اور پڑتال کیے بغیر اس پر رد عمل مت دو، اس کے اوپر رد عمل مت دو۔ اب جب تک دنیا مقامی تھی، ہمارے مسائل بھی مقامی تھے۔ مقامی سے یہ مراد کہ جب تک ذرائع ابلاغ ترقی نہیں کیے ہوئے تھے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ معلومات یا خبر پہنچانے کے لیے کئی دن لگ جایا کرتے تھے، کئی ہفتے لگ جایا کرتے تھے، اور بعض اوقات مہینہ تک لگ جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد آپ کی خیریت ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچتی تھی، یا ایک علاقے کے احوال دوسرے علاقے کے لوگوں تک پھر پہنچتے تھے، اتنا وقت لگ جایا کرتا تھا۔ تو یہ وہ وقت تھا جب دنیا مقامی تھی، یعنی میں اور میری زندگی، میں اپنے علاقے میں جی رہا ہوں، اپنے ہی علاقے میں ہوں، مجھے باقی دنیا کی معلومات تھوڑی ہیں، اور جو آتی ہیں وہ بھی وقفے سے آتی ہیں، وقفے سے آتی ہیں۔ تو ہماری غذا مقامی، ہمارا لباس مقامی، ہماری جو ثقافت ہے، ہمارا کلچر، وہ بھی مقامی، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بھی مقامی، اور یوں لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور بہت زبردست قسم کی ثقافتی رشتوں میں وہ آپس میں بندھے ہوتے تھے۔ پھر جب ذرائع ابلاغ یہ بڑھ گئے، اس میں ترقی ہو گئی، دنوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ خبریں پہنچنے لگیں، پھر مزید ترقی ہوتی گئی، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر، ایک منٹ سے بھی کم وقت میں ایک بر اعظم کی خبر دوسرے بر اعظم تک پہنچ جاتی ہے۔ زمین کے ایک کنارے پر جو وقوع ہوتا ہے، تو زمین کے دوسرے کنارے تک، دوسری آبادی تک، دوسرے بر اعظم تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ نتیجے میں دنیا مقامی نہیں رہی، یہ اب گلوبل ولیج بن چکا ہے، جس کو آپ گلوبل ولیج کہتے ہیں۔ تو اس گلوبل ولیج کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کی ثقافت کیا ہے، وہاں کا کلچر کیا ہے، وہاں کے معاملات کیا ہیں۔ یہاں بیٹھے آپ کو افریقہ کا پتہ ہے، یہاں سے بیٹھے ہوئے آپ کو عرب دنیا کی معلومات ہیں، یہاں سے بیٹھے ہم پوری دنیا کا ادراک رکھتے ہیں۔ ان کی ثقافت ہم تک پہنچتی ہے، ہماری ثقافت ان تک پہنچتی ہے، ان کی غذا ہم تک پہنچتی ہے، ہماری خوراک ان تک پہنچتی ہے۔ اب کوئی بھی چیز مقامی نہیں رہی، ہر چیز گلوبل بن چکی ہے۔ اب ان حالات میں اس آیت اور اس آیت میں جو ہمیں اصول دیا گیا، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب تک دنیا مقامی تھی، ہم ایک دوسرے کو کئی پشتوں تک جانتے تھے، کئی پشتوں تک۔ ہمارے دیہات میں یا ہماری بستی میں جو افراد رہتے تھے، وہ ایک دوسرے کو ایک پشت سے نہیں بلکہ کئی پشتوں سے جانا کرتے تھے، وہ پہچانتے تھے ان کو کئی پشتوں سے، لہذا ان کو خبر کی حقیقت کافی ساری معلوم ہوا کرتی تھی، لوگوں کے بارے میں ان کو ادراک ہوا کرتا تھا، اور اس وقت افواہ اور پروپیگنڈا
اس حوالے سے چیزیں بہت کم ہوتی تھیں، لیکن اب جبکہ ایک لمحے میں خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہیں، ایک جگہ کا پروپیگنڈا، ایک جگہ کی افواہ دوسری جگہ تک پہنچتی ہے، ایک شخص کے اوپر الزام لگتا ہے اور وہ الزام دوسرے بر اعظم، دوسرے شہر، ملک کے دوسرے کونے میں آنن فانن جنگل کی آگ کی طرح پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے میں یہ جو آیت ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آئے اس خبر کی تحقیق کر لو، تحقیق کیے بغیر اس کے اوپر رد عمل مت دو، کیونکہ اگر آپ تحقیق کیے بغیر اس پر کوئی رد عمل دیں گے، کوئی بات کر لیں گے یا کوئی عمل کر لیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ کل کو پھر وہ عمل آپ کا دیا ہوا رد عمل وہ آپ کے لیے پچھتاوے کا سامان بن جائے، وہ آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ اور نقصان کا سامان بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو جتنا سادہ زندگی میں، ایک مقامی دنیا میں، ایک مقامی آبادی میں، ایک سادہ زندگی میں اس آیت کی اہمیت تھی کہ جب تعلقات میں پیچیدگیاں نہیں تھیں، تعلقات میں تکلفات نہیں تھے، تعلقات میں بناوٹ تصنع نہیں تھا، بلکہ تعلقات سادہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ زندگی کا ڈھب سادہ تھا، زندگی کے معاملات سادہ تھے۔ آج کی اس دنیا میں کہ جب تعلقات پیچیدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ زندگی کا ڈھب پیچیدہ ہو چکا ہے، زندگی کے معاملات پیچیدہ ہو چکے ہیں، تکلفات آ چکے ہیں، تصنع اور بناوٹ اور بہت ساری چیزیں وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکی ہیں، تو اب اس آیت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا اور اس آیت کے اوپر عمل کرنا وہ بہت زیادہ اس کی اہمیت بڑھ چکی ہے، اس کی اہمیت بڑھ چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے، پچھلی نشست میں بھی گزارش کی تھی کہ یہ آیتیں سادہ دنیا کے لیے تھیں اور اس جدید ٹیکنالوجی والی دنیا کے لیے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین حکیم اور خالق ہیں، وہ جس طرح اس دور کے انسان کے خالق تھے وہ اس دور کے انسان کے بھی خالق ہیں، وہ جس طرح اس دور کے حالات کے خالق تھے، اللہ رب العالمین اس دور کے حالات کے بھی خالق ہیں اور قیامت تک کی ہر چیز کے خالق ہیں اللہ رب العالمین۔ تو جو ہمیں ہدایات دی ہیں وہ ہدایات بھی کسی ایک دور کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ وہ ہدایات ہر دور کے لیے ہیں اور ہر آنے والے دور میں ان کی اہمیت پچھلے دور سے مزید بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو ان کی ضرورت بڑھتی ہے۔ جتنا آج انسان کو ضرورت ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کی، شاید ماضی میں اتنی شدید ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت اتنی پیچیدگیاں نہیں تھیں۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ جس حوالے سے ہمیں اس آیت کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یوں ہی خبریں آگے نہیں پہنچانی چاہیے۔ پچھلی نشست میں بھی گزارش کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچاتا رہے، آگے فارورڈ کرتا رہے، چاہے وہ زبانی کلامی آگے پہنچا رہا ہے یا پھر میسیجز کے ذریعے سے، الیکٹرانکلی ٹیکنالوجی کسی آلے کے ذریعے سے وہ خبریں آگے پہنچا رہا ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی پڑتال کے، بغیر کسی جانچ کے، بس وہ آگے پھیلا رہا ہے خبروں کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے۔ اور پھر یہ چیزیں جب اجتماعی شکل اختیار کرتی ہیں، ایک جھوٹ انفرادی سطح پہ تو جھوٹ رہتا ہے، لیکن جب وہ اجتماعی شکل اختیار کرتا ہے پھر وہ پروپیگنڈا بنتا ہے، پھر وہ فساد کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ فتنے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ ایک نسل کو برباد کر دیا کرتا ہے، ایک نسل کو برباد کر دیا۔ اور پھر وہ جب نوجوانوں کے ہاتھ آتا ہے تو نوجوان چونکہ زندگی کے شباب والے مرحلے میں ہوتے ہیں، شباب والا مرحلہ ایک ایسا مرحلہ کہ جب یہ اپنی پوری قوت اور طاقت میں ہوتے ہیں، اور وہ جو قوت اور طاقت ہے
اور وہ جو ان کی نفسانیت ہے وہ زیادہ برے طریقے سے ان کو وحشت کے راستے پہ دوڑاتی ہے، سرپٹ دوڑاتی ہے، سرپٹ گھوڑا جس طرح دوڑتا ہے اس طرح دوڑاتی ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے کے گئے اور طائف کے سرداروں کو آپ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، اپنی رسالت کا پیغام دیا اور ان کو ایمان کی دعوت دی، تو وہاں کے سرداروں نے کس طبقے کو آپ علیہ السلام کے پیچھے لگایا؟ کس طبقے کو آپ کے پیچھے لگایا؟ اوباش نوجوانوں کا طبقہ، ایک گروہ، اس گروہ کو اور اس طبقے کو آپ علیہ السلام کے پیچھے لگایا۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضور نبی کریم علیہ السلام پہ انہوں نے آوازیں کسی، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر انہوں نے پھینکے، حضور کو تکلیف دی، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، تکلیف دی۔ اس کے بعد فرشتہ آتا ہے اور اجازت لیتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو اس وادی کو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، ختم کر دیا جائے اس وادی کو۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان کے آنے والی نسل ایمان لائے گی۔ آج وہ پورا خطہ مسلمانوں سے بھرا ہوا۔ تو یہاں جو نکتہ ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا طبقہ جو گمراہی کا شکار تھا، اگر وہ اس مزاج کے حامل نہ ہوتے، اگر وہ اس مزاج کے، اس اوباشیت والے مزاج کے اگر وہ حامل نہ ہوتے تو وہ حضور پر ایمان نہ لاتے، لیکن اتنی سنجیدگی ان میں ضرور ہوتی کہ وہ حضور علیہ السلام پہ آوازیں نہ کستے، حضور کو ایذا اور تکلیف نہ دیتے۔ آپ حضرات میں سے کسی کا اگر دنیا کے مختلف کونوں میں سفر ہے، مختلف ممالک کی طرف سفر ہے، تو آپ کو بہت سارے غیر مسلم نوجوان ملتے ہیں، وہ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات مانیں یا نہ مانیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وہ بڑی سنجیدگی سے آپ کو ملتے ہیں، آپ کی بات بڑی غور سے سنتے ہیں، آپ کی بات کو احترام دیتے ہیں، آپ کو احترام دیتے ہیں۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ آپ کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ جو مزاج کی غیر سنجیدگی ہے، مزاج کی یہ جو طبائع کی غیر سنجیدگی ہے، یہ انسان کو مجبور کرتی ہے، یہ وحشت کے راستے پہ بھگانے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اور زیادہ تر نوجوان اس طرح سے وہ ہاتھ آتے ہیں، قابو آتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک پہلو ہے، خبروں کو پھیلانا زبان کے ذریعے سے ہو، کلام کے ذریعے سے ہو، میسیجز کے ذریعے سے ہو، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، پھر گروہوں کی شکل میں بیٹھنا، بیٹھکوں کی شکل میں بیٹھنا، تماشبین قوم کا مزاج۔ دجال کی گمراہی کا سب سے زیادہ شکار اس طرح کے طبقات ہوں گے کہ جن کو تماشبینی کی عادت ہوگی۔ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے، کل جدید لذیذ، ہر جدید چیز لذیذ ہوتی ہے، نئی بات انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور پھر یہ مزاج بن جائے کہ ہر چیز کے پیچھے جانا، ہر چیز کی ٹو میں لگے رہنا، ہر چیز کو ڈسکس کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الصمت خیر، خاموشی بہترین چیز ہے، اور فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ تو خاموشی تو بہت اچھی چیز ہے۔ یونانی فلاسفہ، یہ تو حضور علیہ السلام کے ارشادات ہیں، یونانی فلاسفہ، بڑے بڑے فلاسفر، ارسطو، افلاطون، یہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں اپنے اپنے زمانوں میں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ وہ جب کسی کو تولتے تھے، کسی کو تولتے تھے، اور تولنے سے مراد یہ کہ اس کی اگر ان شخصیت کا اندازہ ان کو لگانا ہوتا تھا تو وہ لباس سے نہیں تھے لگاتے، وہ اس کی گفتگو سے لگاتے تھے، اس کے مزاج سے، اس میں خاموشی کا مادہ ہے یا نہیں ہے، بولتا ہے تو کس طرح سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ تھوڑا سا آپ گفتگو کیجئے، ذرا آپ بولیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ ضرورت کی گفتگو یقیناً وقت وقت کے اوپر ہنسی مذاق۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا کرتے تھے۔ حضور کا بہت اونچا مقام تھا، بہت عالی مقام تھا، بہت ساری چیزیں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے مطابقت نہیں تھی رکھتی۔ حضور وہ نہیں تھے فرماتے، لیکن میں اور آپ عام انسان ہیں، وقتاً فوقتاً قہقہہ بھی لگائیں گے، ہنسی مذاق بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اپنے اپنے موقع کے اوپر، اپنے اپنے وقت کے اوپر، بغیر وقت کے نہیں، ہر وقت نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس اصول کی اور زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے، اور جس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا اسی صورت میں اور بھی ارشادات ہیں کہ اے ایمان والو یہ ایک دوسرے کا تمسخر مت اڑاؤ۔ آج کل جدید دور میں جو جدید ذرائع ابلاغ ہے وہ تمسخر اڑانے کا، پھبتیاں کسنے کا، اس طرح کے معاملات کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ مختلف قوموں کے حوالے سے مذاق اڑانا، مختلف ذاتوں کے حوالے سے، برادریوں کے حوالے سے، مختلف افراد کے حوالے سے مذاق، پھبتی اور پھر اس کی تضحیک کرنا، یہ ایک عام چیز بن چکی ہے، اور اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں، نفرتیں۔ بحیثیت مجموعی 24-25 کروڑ کا ملک، اس ملک میں خیر کی بات، اچھی بات وہ مشہور نہیں ہوتی۔ اچھی بات، ایک اچھا جملہ، ایک خوبصورت جملہ، ایک شائستہ جملہ، ایک ادبی جملہ، ایک کتابی جملہ وہ مشہور نہیں ہوتا، لیکن گالی مشہور ہو جاتی ہے۔ غیر شائستہ جملہ وہ مشہور ہو جاتا ہے، آنن فانن، جنگل کی آگ کی طرح ملک کے ایک حصے سے وہ دوسرے حصے کی طرف منتقل ہو جائے گا اور مشہور۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، یہ ہماری طبیعت بن چکی ہے، اور یہ غیر سنجیدگی کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ یہ چیز، یہ ہمارے جو مزاج ہیں ان کے غیر سنجیدہ پن کے اوپر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت اجتماع کے اور بحیثیت ایک جامعہ کے، یہ 24-25 کروڑ افراد کا جامعہ، 24-25 کروڑ افراد کا اجتماع، یہ غیر سنجیدہ ہے، غیر سنجیدہ ہے۔ آپ حضرات نے اگر سفر کیا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، اگر جہاز میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی ہیں، وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق کسی یورپی ملک سے ہوگا، کوئی گورا ہوگا، کوئی امریکی ہوگا، کوئی چائنیز ہوگا۔ وہ دوران سفر بھی مطالعہ کرتے ہیں، آتے جاتے وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ آج امریکہ ترقی یافتہ ہے اور ترقی یافتہ ممالک، آپ ایک پہلو سے ان کو دیکھ لیجئے کہ ان ممالک میں کتب خانے، لائبریریز کتنی ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت کا کیا حساب کتاب ہے، کیا تناسب ہے۔ اسی چیز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اگر ترقی یافتہ ہیں تو حق کے اوپر ان کا حق بنتا ہے۔ ہمارے ہاں کتب خانوں میں، لائبریریز میں، یونیورسٹیز کی لائبریریز میں، جہاں ریسرچ سکولرز کو جانا ایک ضرورت ہے، وہ کتنا جاتے ہیں۔ عام لوگوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ ان میں کتب بینی کا ذوق ہو۔ کتب بینی کا ذوق سنجیدگی پیدا کرتا ہے، یہ شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، اور ہم بطور ایک قوم کے، ہماری جو شخصیتیں ہیں وہ غیر سنجیدگی کا شکار ہیں۔ تو اس اصول کے ساتھ قرآن کریم نے دوسرا اصول بھی اسی صورت میں دیا کہ ایک دوسرے کا تمسخر مت اڑاؤ۔ ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر اڑائے اور تمسخر ہی مزاج بن جائے، تمسخر ہی طبیعت بن جائے، پھر ایک دوسرے کے القابات رکھیں، برے برے القابات رکھیں، برے برے ناموں کے ساتھ پکاریں، ہر ایک کے لیے ہم نے نام رکھے ہوئے ہوں برے برے، اور یوں پوری کی پوری قوم بطور ایک قوم کے وہ غیر سنجیدگی کا شاخسانہ بن جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیات میرے اور آپ کے لیے ہیں، ان آیات کا میں اور آپ مخاطب ہیں، اور ان آیات کے اوپر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، اور جتنی آج ہمیں ضرورت ہے شاید کسی اور کو ضرورت نہ ہو، کیونکہ بطور قوم اس وقت ہم اسفل السافلین میں ہیں، اسفل السافلین، بہت گہرائی میں ہیں ہم، بہت گہرے
اندھیرے میں ہیں اور گہرے کنویں کے اندر ہیں بطور قوم، اخلاقیات کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، سنجیدگی کے اعتبار سے۔ پڑھائی لکھائی کا ہمارا ذوق نہیں، کتب بینی کا ہمارا ذوق نہیں، سنجیدگی ہمارے مزاج کا حصہ نہیں، سنجیدہ مکالمہ ہم نہیں کر سکتے، دلائل کی بنیاد پہ گفتگو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں ہم میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ہدایات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔